اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں فضیلت کے معیار کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ ہم اس حوالے سے کچھ مطالب بیان کر چکے۔ ہم نے کہا کہ اگر تمام فضیلتوں کا خلاصہ کیا جائے تو وہ تمام خوبیوں کا خلاصہ یا دنیا کے تمام خوبیوں کا خلاصہ 4 فضائل میں کیا جا سکتا ہے قرآن کے روح سے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ہم کسی انسان کو فضیلت کے عنوان پر عزت کرنا چاہے، برتری دینا چاہے، احترام کرنا چاہے، اپنے لیے رہبر و رہنما بنانا چاہے تو قرآن نے کہا جس کے پاس علم ہو، علم کے وسیلے سے، علم کے ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت ہے، لہٰذا وہ بافضیلت انسان کیا ہے؟ علم کے عنوان پر آپ اس کو اپنا رہبر رہنما قرار دے سکتا ہے۔ لہٰذا علم سب سے پہلی چیز ہے جس کے وسیلے سے انسان کیا ہے؟ بافضیلت بن سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، لا یستوون۔ خود قرآن نے جواب دیا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا مومن کو ایمان کی وجہ سے خدا نے برتری دی ہے، اس نور ایمان کی وجہ سے دوسروں پر خدا نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ تو اگر ہم نے کسی شخص کو فضیلت کے عنوان پر قرآن کے دیے ہوئے معیارات کے تحت اگر اپنا رہبر بنانا ہے، اپنا رہبر ماننا ہے، اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، اپنے لیے کیا ہے؟ رہنما چننا ہے، اور اس کی اطاعت کے لیے اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اپنا رہبر ماننا ہے، تو قرآن نے جو معیارات دیے ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس کے پاس علم ہو وہ بافضیلت انسان ہے، جس کے پاس ایمان ہو وہ بافضیلت انسان ہے۔ اور کیا ہے؟ اس فضیلت کی بنا پر ہم اسے رہبر مان سکتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے آئیڈیل مان سکتا ہے۔ لہٰذا صاحب ایمان کی، مؤمن کی عظمت یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے
تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آئیں تو قرآن کہتا ہے اس کی چھان بین کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو. ممکن ہے جھوٹ بولا ہو، لیکن اگر کوئی صاحب ایمان تمہیں خبر دے تو اس کا کیا ہے مفہوم یہ ہوگا کہ ہم اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس سے معلوم ہو اگر کوئی مومن خبر لے کر آئے تو اس کو اس کے بارے میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں کذب کا، جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے. وہ اللہ کے اطاعت پر گامزن رہتا ہے، خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والا انسان ہے. لیکن فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس میں جستجو کرنے کی ضرورت ہے. یہ مقام مومن ہے، یہ معیار جو قرآن نے دیا ہے. لہٰذا اگر کسی کو بافضیلت کہنا ہے تو ایمان کی وجہ سے کہے، اگر کسی کو مقام دینا ہے تو ایمان کی وجہ سے مقام دے، جو قرآن نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ، التماس دعا.